بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام یا الہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کم عمری کی شادی پر قانونی طور پر پابندی لگانے کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں کہ ہندوستان میں شادی کے لیے لڑکی کی عمر 18 سال ہونا ضروری ہے اور لڑکے کی عمر 21 سال ہونا ضروری ہے. یعنی اگر اس عمر سے پہلے کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کر لیتا ہے یا ان کے والدین ان کی شادی کرا دیتے ہیں تو قانونی طور پر یہ اللیگل ہے. اغوا، ریپ وغیرہ کا کیس بن سکتا ہے. بعض ممالک نے 18، بعض نے 17 اور بعض نے 16 سال کی کم سے کم شادی کرنے کی حد مقرر کی ہے. دراصل ان کا خیال ہے کہ کم عمری کی شادی لڑکیوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جسمانی نشو و نما کی تکمیل اور تولید کی مناسب صلاحیت پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو ماں بننا پڑتا ہے، جس سے ان کی صحت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. اسی طرح ان کا خیال ہے کہ بچی کی اتنی کم عمر میں اگر شادی کرا دی جائے گی تو اس عمر میں چونکہ وہ خود اپنی دیکھ بھال صحیح سے نہیں کر سکتی ہے تو اس سے ہونے والے بچوں کی پرورش وہ کس طرح کر سکے گی. اور تیسری بات ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ زوجین کی معاشی حیثیت کمزور ہوتی ہے، اس لیے کم عمری میں شادی نہیں کی جانی چاہیے. آئیے ہم ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جسمانی نشو و نما سب لڑکوں اور لڑکیوں میں یکساں نہیں ہوتی، بلکہ موسمی حالات، غذا، خاندانی اثرات اور ماحول کے تحت بلوغ کی عمر مختلف ہوتی ہے. جسمانی قوت اور ماں بننے کی صلاحیت میں بھی فرق پڑتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 18 سال کی عمر کی ہر لڑکی کے لیے ماں بننا نقصان دہ ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 18 سال کے بعد ہر لڑکی میں یقینی طور پر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ماں بن جائے. اس لیے ایک خاص عمر کی تحدید اور تعیین درست نہیں ہے. قانون فطرت کے مطابق لڑکیوں کی صلاحیت کا اصل معیار اس کا بالغ ہونا ہی ہے، کیونکہ جب بالغ ہو جاتی ہے لڑکی تو اس کے اندر حاملہ بننے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. بچی کی عمر اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اپنی دیکھ بھال بھی صحیح سے نہیں کر سکتی، چاہے جائے کہ وہ بچے کی پرورش کیسے کرے گی. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا دستور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت نمبر 286. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچی کی شادی کم عمر میں نہ کی جائے تو کیا 20 یا 25 سال کی عمر میں وہ اتنی سمجھدار ہو جاتی ہے کہ بچے کی پرورش بہتر طور پر کر سکے گی؟ جب تک اسے حمل کی دشواریوں اور زچگی کی تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور بچے کو ماں کا دودھ پلانے کے دور سے عورت نہیں گزرے گی، تب تک وہ بچے کی صحیح سے پرورش نہیں کر سکے گی. اگر ان کا انحصار سیکھنے پر ہے تو تجربہ اور سیکھنا کم عمری ہی میں کر لینی چاہیے. نمبر 3، زوجین کی معاشی حیثیت کمزور ہوتی ہے تو اس تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات ہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تم کو روزی دیتے ہیں اور ہم ہی ان کو روزی دیں گے. ہر آنے والا مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. کم عمری کی شادی پر پابندی لگانے کے نقصانات ہمارے معاشرے میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، کیونکہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جب کبھی بھی فطری قانون کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی ہے تو اس کے غلط اثرات مرتب ہوئے ہیں. حلال دروازے اگر بند کر دیے جائیں گے تو حرام دروازے خود بخود کھل جائیں گے، کیونکہ انسانی خواہش اور ہارمونز کو بڑھنے سے آپ روک نہیں سکتے. جب آپ حلال اور پر قانونی یا اخلاقی بیڑیاں ڈالیں گے تو ہارمونز حرام ذریعے سے خود بخود اپنا راستہ بنا لیں گے اور کم سنی کی حرام کاری کے واقعات بکثرت ہوں گے. کم عمری کی شادی پر پابندی کا نتیجہ یہ ہے کہ بچیاں مانع حمل دوا استعمال کر کے یا آپریشن کر کے بچوں کو ضائع کروا دیتی ہیں، بغیر شادی کے مائیں بن کر ناجائز اولاد جن رہی ہیں. باتھ روم، سنسان جگہوں اور گٹروں میں نوزائیدہ بچے ملنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے قانونی طور پر کم عمری کی شادی پر پابندی لگا دی ہے. ایسے بچوں کو
خیراتی اداروں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے، کیونکہ بغیر شادی کے جب لڑکا لڑکی ماں بنتے ہیں، ایسی صورت میں پیدا ہونے والی اولاد کو کبھی کوئی اپنانے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ ایسا بچہ جب تمام عمر اپنی ماں باپ کی شفقت سے محروم رہتی ہے، ایسا بچہ جب تمام عمر اپنے ماں باپ کی شفقت سے محروم رہتا ہے، اور جب اسے یہ علم ہوتا ہے کہ وہ ایک ناجائز اور حرامی اولاد ہے، تو پھر وہی بچہ اسی معاشرے سے بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں جرائم کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 10 لاکھ بچیاں 13 سال سے 19 سال کی عمر میں حاملہ ہو جاتی ہیں، یعنی ہر منٹ میں 2 بچی حاملہ ہوتی ہے۔ حکومت $40 بلین ان کی دیکھ بھال پر خرچ کرتی ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ جن لڑکوں سے وہ حاملہ ہوتی ہیں وہ لڑکے ان سے شادی بھی نہیں کرتے۔ آج بھی امریکہ میں 41-42% بچے ان کے ماں باپ کی شادی سے پہلے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کم عمری کی شادی پر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ فطرت انسانی کے خلاف ہے، اس لیے اس قانون کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا ہے، الٹا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چنانچہ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ہر سال 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ نابالغ لڑکیوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ دوسری طرف پابندی لگانے کی وجہ سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوا ہے کہ زنا یعنی اڈلٹری قانونی اعتبار سے عام ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اوسطاً 46% خواتین 18 سال سے پہلے ہی شادی کر چکی ہوتی ہیں۔ 2001 کی مردم شماری کے مطابق 18 سال کی عمر سے کم 64 لاکھ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی ہو گئی۔ 49 لاکھ لڑکیاں اور 69 لاکھ لڑکے قانونی عمر سے پہلے ہی شادی شدہ ہیں۔ ان میں سے 1,30,000 بیوہ ہیں اور 1,24,000 لڑکیاں طلاق شدہ ہیں یا انہیں ان کے شوہر چھوڑ چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ 21 سال کی عمر کے نیچے تقریباً 90,000 لڑکے ایسے ہیں جن کی بیویاں مر چکی ہیں اور 75,000 طلاق شدہ ہیں۔ 2001 کی رپورٹ کے مطابق راجستھان ملک کے تمام ریاستوں میں سر فہرست ہے، اور یہاں یہ روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ریاست کی کل آبادی کا 5-6% حصہ اسی طرح کی شادیوں کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اس کے بعد مدھیہ پردیش، بہار، اتر پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ، ہماچل پردیش اور پھر کیرالہ کا نمبر آتا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے امدادی ادارے یونیسیف کے مطابق دنیا میں ہر 5ویں لڑکے کی شادی کم عمری میں ہو جاتی ہے۔ 18 برس کی عمر سے قبل ہی دولہا یا دلہن بنا دیے جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کی سالانہ تعداد 115 ملین ہے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ قانون فطرت پر پابندی عائد نہ کی جائے اور کم عمری کی شادی کی قانونی اعتبار سے بھی گنجائش رکھی جائے۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے، قرآن اور احادیث سے یہی گنجائش نکلتی ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين